بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ ہے کہ فقہ اسلامی کے دوسرے دور میں کتاب و سنت کی کیا حیثیت تھی؟ تو کتاب و سنت میں پہلا درجہ ہے کتاب کا۔ ہم اس سوال کو علیحدہ ہی لے لیتے ہیں کہ فقہ اسلامی کے دوسرے دور میں قرآن پاک کو مسلمان کس زاویہ نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ تو اس میں قرآن پاک کو دو حوالے سے دیکھا گیا تھا۔ ایک تھا قرآن کو اکٹھا کرنے کے حوالے سے، اور ایک تھا قرآن پاک کے احکامات پہ عمل کرنے کے حوالے سے۔ اب ہم قرآن کو اکٹھا کرنے کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں قرآن پاک کسی ایک جگہ پہ کتابی شکل میں جمع نہیں تھا، بلکہ مختلف جگہوں پہ بکھرا تھا۔ کسی کے پاس کھجور کے پتے تھے، کسی کے پاس مطلب سلیٹ پہ لکھا تھا، کسی نے چمڑے پہ لکھا تھا، کسی نے پتھروں پہ لکھا تھا، یہ مختلف تھا، جمع نہیں تھا ایک جگہ پہ۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی حال میں دنیا سے چلے گئے، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا دور آیا تو جنگ یمامہ تھی۔ جنگ یمامہ کے اندر بہت زیادہ حفاظ شہید ہوئے تھے، صحابی تھے جو قرآن پاک کے حافظ تھے۔ یہ 700 اللہ کے وقت بتاتے ہیں۔ تو یہ جب شہید ہوئے تو پھر مسلمانوں کے دل میں یہ خیال آنا شروع ہوا کہ اگر ایسے ہی مسلمان جنگوں میں شہید ہوتے رہے تو قرآن پاک کی حفاظت کون کرے گا؟ تو سب سے پہلے جس بندے نے اس حوالے سے اپنی آواز بلند کی وہ حضرت فاروق اعظم تھے۔ حضرت عمر فاروق حضرت ابوبکر صدیق کے پاس ہے، کہنے لگے یا صدیق آپ قرآن پاک کو ایک جگہ جمع کریں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ میں وہ کام کیوں کروں جس کو نبی پاک نے نہیں کیا؟ جب حضور نے قرآن کو جمع نہیں کیا تو میں کیسے کر سکتا ہوں؟ لیکن حضرت عمر جو ہے نا وہ ان سے اصرار کرتے رہے، جب بھی ملتے ان کو اسی بات پہ زور دیتے ہیں، حتیٰ کہ ایک دن سیدنا صدیق اکبر قائل ہو کہ ٹھیک ہے جی عمر آپ کی بات مان لے۔ تو حضرت عمر یہ کہتے تھے کہ یہ کام بڑا اچھا ہے، مسلمانوں کے فائدے والا ہے، تو آپ یہ کام ضرور کریں۔ جب حضرت ابوبکر اور حضرت عمر دونوں راضی ہو گئے، اب انہوں نے کہا جی اب کس بندے کو اس کام کے لیے مقرر کیا جائے جو قرآن پاک کو جمع کریں؟ تو سارے صحابہ میں حضرت زید بن ثابت وہ صحابی تھے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن پاک کا دور کرتے، یعنی ہر رمضان میں وہ حضور کے ساتھ قرآن دہراتے ہیں۔ اور جب حضور کی ظاہری زندگی کا آخری سال تھا اس سال حضرت زید بن ثابت نے حضور کے ساتھ 2 مرتبہ دور کیا تھا۔ آپ سارے صحابہ میں سب سے زیادہ قرآن کے حافظ شمار ہوتے تھے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سناتے بھی اور آپ سے مکمل قرآن سرکار نے خود سنا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ان کو بلایا اور کہا جی کہ ہم نے قرآن جمع کرنا ہے تو آپ ہماری مدد کریں۔ انہوں نے کہا جی کہ بات یہ کہ کام نبی پاک نے نہیں کیا تو میں کیسے اس کا مشورہ دے سکتا ہوں؟ حتیٰ کہ اب سیدنا صدیق اکبر ان کے ساتھ اصرار کرتے، حتیٰ کہ ایک دن وہ بھی کہنے لگے کہ اللہ نے میرا سینہ کھول دیا ہے، جیسے آپ کا سینہ کھلا تھا، تو ٹھیک ہے جی میں ہونا چاہیے۔ پھر جناب ابوبکر صدیق اور عمر نے کہا کہ جی یہ کام آپ نے ہی کرنا ہے کہ آپ کو ہم کمیٹی کا سربراہ مقرر کرتے ہیں، آپ نے ہی یہ کام کرنا ہے، سر انجام دینا ہے۔ انہوں نے کہا، بڑا انکار کیا کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، حتیٰ کہ جب ان کو حکم ہو گیا امیر المومنین کا تو پھر وہ مجبور ہو کے کہنے لگے آپ مجھے یہ کہتے نا کہ میں اس پہاڑ کو اٹھا دوں تو یہ میرے لیے آسان تھا، بجائے اس کے کہ میں قرآن کو جمع کرنا یہ بہت مشکل اور بڑا کام تھا۔ اور اس کا کرائیٹیریا یہ مقرر ہوا تھا کہ اگرچہ حضرت زید بن ثابت کو خود بھی قرآن یاد تھا، پتہ تھا کہ پہلی آیت کون ہے، بعد آیت میں آیت کون ہے، لیکن پھر بھی وہ اس آیت کو قبول کرتے کہ جس آیت کے 2 گواہ مل جاتے، جس آیت کے حوالے سے 2 صحابی تحریری طور پر یا زبانی طور پر ان کے پاس جمع ہو کے گواہی دیتے کہ یہ قرآن کی آیت ہے اور یہ فلاں صورت فلاں سپارے میں فلاں جگہ رکھی ہے۔ اس وقت حضرت جو ہے نا حضرت زید بن ثابت اس کو قبول کر اس کو نوٹ کر لیتی۔ ان کا کمال احتیاط تھا، اگرچہ وہ خود حافظ تھے، خود ہی اکیلا تحریر کرتے تھے اپنے حافظ پہ اعتماد کر کے، تو کسی نے شک نہیں کرنا تھا، لیکن انہوں نے ایک یہ ہمیں قاعدہ ضابطہ دیا کہ ہم نے کچھ بھی کرنا ہے اس کی تحقیق اور معیار قائم کر کے رکھنا ہے۔ خیر قرآن پاک کی ایک آیت آ گئی،
لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ اور یہ ایت صرف ایک صحابی کے پاس تھی، حضرت خزیمہ کے پاس۔ اب یہ آیت صرف ایک صحابی حضرت خزیمہ کے پاس تھی، کوئی دوسرا صحابی مل نہیں رہا تھا۔ حضرت خزیمہ جو ہے نا، جب وہ آیت لے کے آئے تو حضرت زید بن ثابت نے کہا جی اپنے ساتھ ایک گواہ بھی لے کے یہ قرآن کی آیت ہے۔ پتہ تو ان کو بھی تھا، لیکن انہوں نے کرائٹیریا بنایا تھا، اس پہ برا اترنا تھا۔ انہوں نے کہا جی میرے اکیلے کی گواہی 2 کے برابر ہے۔ وہ آپ کو واقعہ یاد ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرغون خریدا تھا، وہ خرید و فروخت کا معاملہ تھا۔ جب وہ بیچنے والا مکر گیا تو حضور نے کہا جی میری اتنی بات ہو گئی تھی، اس نے کہا جی گواہ لیں، تو حضرت خزیمہ نے گواہی دی تھی، کہا تھا جی میں گواہی دیتا ہوں کہ تم نے اونٹ بیچا سرکار نے لی اور اتنے میں یہ سودا ہوا تھا۔ تو سرکار نے کہا کہ تم تو وہاں پر موجود نہیں تھی، گواہی کیوں دی؟ انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ جب آپ نے ہمیں بتایا کہ اللہ ایک ہے تو ہم نے آپ کی اس بات کو مان لیا، تو جب ہم نے آپ کے کہنے پہ رب کو مان لی تو پھر ایک دنیا داری کا معاملہ تھا۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب گواہی دی تو حضور نے فرمایا خزیمہ تیری ایک کی گواہی 2 کے برابر ہے۔ اور پھر مزے کی بات دیکھیں، انہوں نے ساری زندگی گواہی نہیں دی، جب گواہی دی تو قرآن کی آیت پہ آ گئی۔ تو یہ حضور کا موضع تھا کہ حضور کو پتہ تھا کہ یہ آیت صرف ایک کے پاس ملے گی، انہوں نے اسی وقت ایک کی گواہی 2 کے برابر ہی قرار دے دی۔ تو پھر یہ قرآن پاک مکمل ہوا۔ مکمل ہونے کے بعد یہ حضرت ابوبکر صدیق نے ام المومنین حضرت حفصہ کے پاس رکھ دیا۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں یہ قرآن حضرت حفصہ کے پاس آ گیا، تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہی رہا۔ جب حضرت عمر فاروق بھی دنیا سے چلے گئے، حضرت عثمان غنی کا دور آ گیا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب قرآن اسلام اور پھیلا تو آپ کے پاس شکایتیں آنی شروع ہوئیں۔ شکایتیں یہ آ رہی تھیں کہ جو ہے نا ہر قبیلہ اپنے لہجے میں قرآن پڑھتا ہے، جیسے ہماری پنجابی ہے نا، پنجاب سرائکی والوں کا لہجہ کچھ اور ہے، ہمارا کچھ اور ہے، اردو کا پٹھاری لہجہ ہے وہ کچھ اور ہے، لاہور والوں کا لہجہ کچھ اور ہے۔ دور نہ جائیں، یہ دریا کے پار جن کو ہم پار والے کہتے ہیں، منڈی بہادر کا علاقہ، یہ پارے نے بولی ہو رہے نا، تو وہ جو پارے والی تو یہ جیسے ہماری پنجابی کے لہجے نا، عربی کے بھی لہجے تھے، تو ہر قبیلے نے اپنے لہجے میں قرآن پڑھنا شروع کیا۔ اب اس پہ لوگوں کا قاریوں کا جھگڑا آنا شروع ہوا۔ تو حضرت عمر فاروق نے صرف قریش کا لہجہ باقی رکھا، باقی سارے لہجے ختم کیے، اور قریش کا لہجہ اس لیے باقی رکھا کہ حضور قریش سے تھے اور قرآن قریش کی زبان پر نازل ہوا تھا، تو حضور نے بس یہ لہجہ باقی رکھا، باقی سارے لہجے ختم کر دیے حضرت عثمان غنی نے۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے اس قرآن پاک کی جو حفصہ کے پاس تھا اس کی کاپیاں بنوائیں، اس کی فوٹو کاپی سے مطلب اس کی نقل بنوائیں، اور آپ نے اصل نسخہ اپنے پاس رکھا، اور جو باقی نسخے ہیں وہ ساری اسلامی سلطنتوں میں ڈال دیے۔ اب جو ہمارے پاس قرآن ہے اس کو ہم مصحف عثمانی کہتے ہیں۔ اس کے بعد ایک کام انہوں نے یہ کیا عثمان غنی، اب جو صحابہ کے پاس بچ گئے تھے نا وہ آیات جن میں کچھ کمی بیشی تھی اور ان میں کچھ اپنے لہجے شامل ہو گئے تھے، حضرت عثمان غنی نے وہ سب جلا دیے تاکہ لوگ پورا دنیا میں ایک ہی قرآن رہے اور اس قرآن پر کسی کو اعتراض نہ ہو سکے۔ بند کر دو۔